اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ جب ہتھیار ہاتھوں میں نہیں بلکہ حکمت اور ایمان کے سینوں میں تھی، جب جنگ بنا تلواروں کی لڑی جا رہی تھی لیکن اس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا گیا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایک ایسی فتح کی داستان لکھ رہے تھے جسے سمجھنے میں لوگوں کو سالوں لگ گئے۔ غزوہ خندق کی جیت کے بعد مدینہ میں ایک نئی روشنی تھی، مسلمانوں کا حوصلہ بلند تھا۔ اور پھر ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھے امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا، ہم عمرہ کرنے مکہ جائیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر خوشی سے کم نہ تھی۔ وہ تو سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ کعبہ کا دیدار کریں، اس کی دیواروں سے لپٹیں، اپنی آنکھوں کو اس کے سائے میں ٹھنڈک دیں۔ 1400 مسلمانوں کا قافلہ تیار ہوا، لیکن اس بار تلواریں جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کی راہ میں میانوں میں تھی۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچا تو یہ خبر مکہ والوں تک پہنچ گئی۔ کفار نے اسے اپنی طاقت کو سیدھی چنوتی سمجھا، ہم انہیں یوں ہی کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ کے کافروں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، راستے میں روڑے اٹکا دیے، یہاں تک کہ مکہ سے کچھ میل پہلے ہی مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ والوں سے بات چیت کے لیے ایک نمائندہ بھیجا تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے کہ ہم لڑنے نہیں صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن مکہ والوں کا غرور اتنا تھا کہ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ پھر حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کیونکہ ان کا تعلق مکہ کے ایک طاقتور خاندان سے تھا۔ امید تھی کہ شاید ان کے ذریعے کوئی راستہ نکلے، مگر پھر ایک افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان بن کو مار دیا گیا۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور وہیں ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اگر عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ بیعت اور رضوان تھی، وہ بیعت جس سے کافروں کے دل دہل اٹھے، لیکن جلد ہی یہ افواہ جھوٹی نکلی۔ حضرت عثمان صحیح سلامت واپس آ گئے، مگر اس پورے واقعے نے مکہ والوں کو یہ دکھا دیا کہ مسلمان اب جھکنے والوں میں سے نہیں۔ اب مکہ والوں سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا، لہذا بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور آخرکار ایک سمجھوتا ہوا۔ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن اگلے سال انہیں اس کی اجازت ہوگی۔ 10 سال تک کا مکہ اور مدینہ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ بھاگ جائے تو مکہ والے اسے روک سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ صحابہ کے چہروں پر ناخوشی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کیسا سمجھوتا، یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سمجھوتا ہماری جیت کا دروازہ کھولے گا۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر بات پر بھروسہ کیا۔ سمجھوتے کے بعد مکہ والوں نے خود اپنے ہی شرطوں میں پھنس گئے۔ ایک ایک کر مکہ کے لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھنے لگے اور پھر ایک شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب مسلمان اسے واپس بھیجنے پر مجبور تھے، لیکن اس نے ایک نئی ترکیب اپنائی۔ اس نے مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک جگہ ٹھکانہ بنا لیا اور پھر دھیرے دھیرے کئی مسلمان وہاں اکٹھا ہونے لگے۔ اب کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا گروپ مکہ والوں کے لیے سردرد بن گیا۔ انہوں نے مکے اور شام کے بیپاریوں کا قافلوں پر حملہ شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار وہ خود اس سمجھوتے کی ایک اہم شرط کو ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب کوئی بھی مکہ سے مدینہ آ سکتا ہے اور اسے روکا نہیں جائے گا۔ یعنی جو سمجھوتا مسلمانوں کو نقصان دینے والا لگ رہا تھا، وہی اب مکہ والوں کی ہار کا سبب بن گیا۔ مکہ والے اب بے بس ہو چکے تھے، انہوں نے خود بے سر توڑ دی، جسے رکھتے وقت انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن اب ان کے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ خود ہی اس سمجھوتے کو ختم کرنے کی فریاد کرنے لگے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔
क्योंकि अब इस्लाम की रोशनी सिर्फ मक्का और मदीना तक सीमित नहीं थी। हुदैबिया के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी तवज्जो इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने पर दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने का फैसला किया। आपने दुनिया की बड़ी सल्तनतें रोम, ईरान, मिस्र और यमन के बादशाहों को खत भेजे। ये वो दौर था जब रोम और ईरान की जैसी सल्तनत पूरी दुनिया को ताकत का मरकज मानी जाती थी। उनके लिए ये नामुमकिन था कोई अरब से उठकर उन्हें हक की बात सुनाए। जब रोमन बादशाह हेरक्लियस के पास इस्लाम का खत पहुंचा तो वह सन्न रह गया। उसने अबू सुफियान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पूछा। अबू सुफियान ने सच्चाई को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे कहना पड़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, वह ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। ये सुनकर हेरक्लियस ने कहा, अगर ये सच है तो एक दिन ये पैगंबर मेरी सल्तनत तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान के बादशाह खुसरो को ये खत मिला तो उसने गुस्से से ये खत फाड़ दिया। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने बस इतना कहा, जिसने मेरे खत को फाड़ा अल्लाह उसकी सल्तनत को फाड़ देगा। और फिर कुछ ही सालों में वही ईरान की ताकतवर सल्तनत टुकड़ों में बिखर गई। हुदैबिया के समझौते को अभी 2 साल ही हुए थे कि मक्का वालों ने फिर से अपनी जालिम फितरत दिखाई। उन्होंने समझौते की दूसरी शर्त को तोड़ दिया और एक मुसलमान कबीले पर हमला कर दिया। अब मुसलमानों को खुली छूट मिल चुकी थी। अब सब खत्म होने का वक्त आ चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक बड़ा फैसला किया। 10,000 का फौजी काफिला तैयार हुआ, लेकिन इस बार तलवारें हाथों में थी और फतह करीब थी। 2 साल पहले जब ये समझौता हुआ था तो सहाबा को ये अपनी कमजोरी लग रही थी, लेकिन अब वही समझौता इस्लाम की सबसे बड़ी जीत का रास्ता बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहकर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिना खून बहाए, बिना जंग लड़े मक्का फतह हो गया। मुफ्फार जो कभी मुसलमानों को सताते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, जो इस्लाम को मिटाने के लिए हर चाल चलते थे, आज वो सब सिर झुकाए खड़े थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात कही जिसने इस्लाम की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सब्सक्राइब।